اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پرائم نیوز میں بڑی چونکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر بین، پابندی آخر کیوں لگائی گئی، اور محترمہ مایاوتی صاحبہ نے اس کا بڑا خلاصہ کیا ہے، اور اب RSS پر پابندی لگانے کی مانگ مسلمانوں سے زیادہ ہندو بھائی کر رہے ہیں جو اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، بہت بڑی خبر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ملک کا گودی، چاٹوکار، دلال میڈیا اس چیز کو نہیں دکھائے گا۔ چلیے آئیے تھوڑا سا پوری اس خبر کو دیکھنا، اور ایسی ہی سچی، اچھی، بے باک خبروں کو آپ شیئر کرنا، ضرور شیئر کرنا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، کیونکہ سچی خبریں اور سچی باتوں کا پھیلانا بھی نیکی ہے، اور یہ ملک کی حفاظت والی خبر ہے۔ جی ہاں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہندو بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک کو، اس پیارے ملک کو بچانا ہے، تو اب اگر آپ PFI پر یہ بول کر پابندی لگا رہے ہیں کہ یہ ملک کی اندرونی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، تو ان پر تو آج تک کوئی ایسا ثبوت ان کا نہیں ملا ہے، یہ آج تک کہ یہ پکڑے نہیں گئے ہیں، ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ہے۔ تو جب یہ تھوڑا سا اگر یہ ملوث پائے گئے ہیں ان کے کچھ لوگ، تو ان پر پابندی لگا دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک کو بچانا ضروری ہے، اور سچ مچ ملک کو بچانا ضروری ہے۔ تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں پر تین مرتبہ ملک میں بین لگ چکا، جو لوگ کئی دنگے فساد میں پکڑے گئے، ایک جج ہے، ایکس جج ہے کولسے پاٹل، انہوں نے تو کھل کر انتہا کر دی، کھل کر جج کولسے پاٹل نے کہا ہے کہ کئی دھماکوں میں RSS باقاعدہ ملوث رہی ہے، اور RSS کے لوگوں نے کھل کر دھماکے کروائے، ان پر ساری چیزیں سامنے آ چکی ہے، اسی لیے ان پر 3 مرتبہ ملک میں بین لگ چکا ہے۔ تو اب جیسے لالو پرساد یادو نے کہا کہ PFI سے پہلے RSS پر بین لگنا چاہیے، ایسے ہی کولسے پاٹل صاحب نے بھی کہا۔ اور جناب میں آپ کو بتاؤں کہ اب جدیو یعنی لالو پرساد یادو اور BJP آمنے سامنے آ گئی ہے RSS پر بین لگانے کو۔ جدیو کا اور تمام لالو پرساد یادو کا، اور پھر جج کولسے پاٹل صاحب کا، اور بھی کئی سچے اچھے ملک سے وفادار، ملک کو بچانے والے ہندو بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ RSS پر پابندی ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ آخر میں بتاؤں گا کہ مایاوتی نے کیا کہا، کہ PFI پر پابندی کیوں لگائی گئی، یہ بہت اہم خبر ہے، آخر میں ضرور دیکھنا۔ یہ خبر ختم ہوتے ہوتے میں آپ کو فوراً بتانے جا رہا ہوں، لیکن لالو پرساد یادو، جج کولسے پاٹل اور ملک کے کئی سچے اچھے وفادار ہندو بھائیوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ملک کو اگر بچانا ہے تو کھلے عام جو گنڈا گردی کر رہے ہیں پہلے ان پر پابندی لگاؤ، اور جن کی گنڈا گردی ایک نہیں 50 بار ثابت ہو چکی ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ جھارکھنڈ کے ایک مولانا عطا اللہ صاحب، ان کو مار دیا گیا اور ان کی لاش کو جلا کر پھینک دیا گیا، اور اس میں بجرنگ دل ملوث پائی گئی ہے کھل کر۔ احمد آباد میں آپ دیکھیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے قانون یا پولیس والے کم پڑ گئے، یا حکومت میں طاقت نہیں ہے، پولیس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ معاملے کو کنٹرول کرے، تو بجرنگ دل والے آتنکی اور گنڈوں کی طرح گھوم کر باقاعدہ گربا میں اگر کوئی دوسرے سماج کا آدمی نظر آ جائے، دوسرے مذہب کا آدمی نظر آ جائے تو اسے مار رہے ہیں۔ میں نے کل کہا کہ انہوں نے بھی جانا ہی نہیں چاہیے، اور بلکہ میرے نیچے کمنٹس آئے ہیں، تمام کمنٹس میں مسلمانوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کو مارا گیا، صحیح مارا گیا، یہ گئے کیوں وہاں پر؟ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کو مارنے کا ٹھیکہ یا گنڈا گردی کا ٹھیکہ حکومت نے بجرنگ دل کو دیا ہے؟ نہیں دیا ہے، تو پھر قانون ہاتھ میں لینے کی بنیاد پر بجرنگ دل کے آتنکی گنڈوں پر کارروائی ہونی چاہیے، ایسا لوگ کہہ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر گزشتہ کل سے دبا کے بحث چل رہی ہے، تو بجرنگ دل ہو، وشو ہندو پریشد ہو، RSS ہو، ہندوؤں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو کئی مرتبہ
ہندو بھائیوں کا کہنا ہے کہ یہ تو کئی مرتبہ گنڈا گردی اور خون خرابے دنگے فساد میں پائے جا چکے ہیں، اور جج کول سے پاٹل نے یہ کہا کہ آر ایس ایس نے تو کئی بم بلاسٹ کروائے ہیں، تو ان پر پابندی لگنی چاہیے۔ تو اب جناب آر ایس ایس پر لگاتار پابندی کا مطالبہ بھی ہندوؤں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب کئی آر ایس ایس کے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اب اس میں ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ کرناٹک کے غالباً وزیر اعلیٰ ہے بومئی، انہوں نے یہ کہا ہے، بسوراج بومئی نے یہ کہا ہے کہ آر ایس ایس پر پابندی کا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے۔ بڑی غلط بات ہے، بڑی غلط بات ہے۔ اتنی شریف تنظیم، اتنے بیچارے ایکتا کے پجاری، اتنے شریف لوگ جنہوں نے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا، انگریزوں کے وفادار گواہ نہیں بنے اور انگریزوں سے مقابلہ، اتنے شریف لوگ بیچارے، اور ان پر پابندی کا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے۔ تو بومئی کا کہنا ہے بڑی افسوسناک بات ہے، لیکن ہر اچھے سچے ہندو کا کہنا ہے کہ اگر پی ایف آئی پر پابندی لگائی گئی تو ان سے پہلے آر ایس ایس پر لگائی جانی چاہیے۔ اس کو کھل کر اب باقاعدہ لالو پرساد یادو یہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں۔ لیکن چلیے آئیے اب خبر کا آخری اور اہم حصہ کہ پی ایف آئی پر پابندی کیوں لگائی گئی، پی ایف آئی پر پابندی کیوں لگائی گئی، بڑی عجیب خبر آ رہی ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بھیا، ہم تو مسلمانوں نے تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے، مسلمانوں نے تو ایسا خاموش رہنا چاہیے۔ جی ہاں، گنڈے کو گنڈا نہ کہیں، قاتل کو قاتل نہ کہیں، ظالم کو ظالم نہ کہے، مجرم کو مجرم نہ کہے، بالکل مسلمان تو بیچارہ خاموش رہے، کیونکہ مسلمان اگر حق بھی بولے تو جیسے وہ شاعر کا شعر ہے نا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ تو مسلمان تو بیچارے کچھ ہی نہ بولیں۔ لیکن چلیے آئیے، ہمارے ہندو بھائی بھی بولنے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ محترمہ مایاوتی نے یہ کہا ہے کہ پی ایف آئی پر پابندی لگانا صرف اور صرف آر ایس ایس کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے، یعنی آر ایس ایس کو خوش کرنے کے لیے پی ایف آئی پر پابندی لگائی گئی، کیونکہ پی ایف آئی سب سے زیادہ آر ایس ایس کو نشانہ بناتی تھی، آر ایس ایس کی پول کھولتی تھی، آر ایس ایس کے آتنکواد کو لوگوں کے سامنے لاتی تھی، آر ایس ایس کی کھلم کھلا پول کھولتی تھی۔ جی ہاں، تو اب مایاوتی نے کہا کہ پی ایف آئی پر پابندی یہ صرف پولیٹیکل مدعا ہے، سیاسی خود غرضی ہے، راجنیتک فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور مایاوتی نے کہا کہ پی ایف آئی پر پابندی لگانا آر ایس ایس کو خوش کرنا ہے۔ جی ہاں، بی ایس پی چیف مایاوتی نے کہا کہ آر ایس ایس پر بین کا سارے ملک میں مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس لیے آر ایس ایس پر بین کا مطالبے کو دبانے کے لیے پی ایف آئی پر بین لگا دیا گیا، تاکہ ادھر ہنگامہ ہو، مسلمان روڈ پر آئے، راستوں پر آئے، اور پھر اپنی گودی خریدی ہوئی میڈیا، اپنی دلال میڈیا کے ذریعے سے اسی پر ڈیبیٹ اور بحث شروع کروا دی جائے اور آر ایس ایس کا مطالبہ، آر ایس ایس پر پابندی کا مطالبہ دب جائے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گودی میڈیا اس کو دبانے کا کام کر رہا ہے، لیکن ہم کھلم کھلا یہ بتا رہے ہیں کہ آر ایس ایس پر بین کا مطالبہ مسلمان نہیں، بڑے بڑے ہندو لیڈر خود کر رہے ہیں جو ملک کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور مایاوتی نے کھل کر کہہ دیا کہ پی ایف آئی پر پابندی صرف اور صرف آر ایس ایس کو خوش کرنے کے لیے اور آر ایس ایس کے معاملے کو دبانے کے لیے حکومت نے راجنیتک فائدہ حاصل کرنے کے لیے لگائی ہے۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟
जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।